بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، روزہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، انسان کو صبر کا عادی بناتا ہے، بھوک پیاس کا احساس دلا کر بھوکوں اور پیاسوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے، غیبت، بدگوئی، فحاشی اور بے ہودہ باتوں سے روک کر اس میں بہترین اخلاق پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو اعلیٰ درجے کا اخلاق سکھلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روزے کے متعلق کچھ ایسی معلومات بتانے والے ہیں جس کا علم ہر مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ کس طرح سے گزارتے تھے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ کس طرح سے گزارنا چاہیے، کس طرح گھروں اور مسجدوں میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس سے نہایت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ محترم ناظرین، روزے میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، بھوک پیاس کا شدید تقاضا بھی ہوتا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا ہوتی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کے لحاظ اور ڈر سے انسان بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے۔ روزے دار کا یہی اخلاص ہے جس کی بنا پر اس کے منہ کی بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز تر ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اپنے اس اخلاص کا صلہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں ملنے والا ہے۔ روزہ گناہوں کے معاف کرانے اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے انسان کو بس ذرا سی ہمت درکار ہوتی ہے۔ روزہ ہو یا دوسری عبادات، ان کے مقاصد اور ان کے فوائد و ثمرات اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ ان کو پورے ذوق و شوق سے ان کے شرائط و آداب کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ان کے بغیر مطلوبہ فوائد پوری طرح حاصل ہونا ممکن نہیں۔ عبادات میں ذوق و شوق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہے، اور ان کے شرائط و آداب جاننے کا سب سے بنیادی ذریعہ قرآن کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے سب سے حسین موسم رمضان کو کس طرح گزارتے تھے، آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے، اور آپ نے روزوں کے خیر و برکت پانے کے لیے امت کو کیا ہدایات دیں۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہے۔ آپ ایک رسول تھے، داعی و مصلح تھے، حاکم وقت تھے، قاضی و فیصل تھے، قائد و سالار لشکر تھے۔ آپ پر خانگی اور نہ جانے کون کون سی ذمہ داریاں تھیں، اور آپ بیک وقت یہ سارے ذمہ داریاں اسی طرح بااثر اور بخوبی انجام دیتے تھے کہ کہیں کوئی خلل اور کمزوری نظر نہیں آتی تھی۔ مگر ان تمام ذمہ داریوں اور اوصاف حمیدہ میں جو سب سے نمایاں اور غالب وصف ہے وہ آپ کی عبدیت و بندگی اور ذوق عبادت ہے۔ امن ہو یا جنگ ہو، بزم ہو، سفر ہو، خضر ہو، خلوت ہو یا پھر جلوت ہو، آپ کو نمازوں کی کثرت ملے گی، روزوں کی کثرت ملے گی، عبادت ریاضت ملے گی، ذکر و مناجات ملے گی، لمبے سجدے اور طویل دعائیں ملیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کو بھی اٹھا لیں، کوئی پہلو بھی عبدیت و بندگی سے خالی نہیں ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی میں بھی آپ کی عبادت اور ذوق عبادت کا پہلو بہت ہی نمایاں اور ممتاز تھا، تو پھر رمضان کے تو کیا ہی کہنے، یہ تو طبع مبارک کے لیے خاص بہار و نشاط کا زمانہ تھا۔ رمضان میں ذوق عبادت اپنے عروج پر ہوتا، مشقت ریاضت بڑھ جاتی، خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا، دعاؤں میں الہو زاری کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا، یہاں تک کہ مجاہدے کے اثر و خوف اور خشیت کے غلبے سے آپ کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو بڑی فضیلت والا مانتے اور اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جو چند چیزیں شامل تھیں، آئیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تمام روزے رکھتے تھے۔ آپ افطار کے وقت کھجوروں سے افطار کرتے اور سحری کا اہتمام بھی کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسجد میں نماز تراویح پڑھاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر قرآن کریم ختم کرتے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران مسجد میں رہتے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر رہتے اور وہاں پر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیشیت والی کیفیت بیان کی ہے، جس سے وہی شخص رمضان مبارک کی برکتوں سے صحیح طور پر فیض یاب ہو سکتا ہے جسے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی دھن لگی ہو، اس کے ایک لمحے کی قدر کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتا ہو اور آخرت کے ثواب اور جنت میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے راحت و آرام کو ترجیح دیتا ہو۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے رمضان میں آرام اور غیر ضروری مصروفیات کو چھوڑ کر ریاضت و مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے اور اس کی برکتوں سے پوری طرح فیض یاب ہوتے۔ محترم ناظرین، دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ بندہ بغیر کسی عذر کے اس کام کی تکمیل کے لیے آمادہ رہے۔ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر کھانے پینے اور شرمگاہ کی خواہشات کو حرام قرار دیا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیانی وقفے میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے جذبہ اطاعت اور صبر و استقامت کا امتحان لیتا ہے، مگر روزے کا وقت پورا ہوتے ہی افطار کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دے دی گئی ہے۔ اس پر برکت و خیر و مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ بندے کے ضعف کی رعایت کرتے ہوئے افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کو افضل قرار دیا ہے تاکہ روزے کا ان کے لیے آسان بھی ہو اور مختصر بھی۔ بندہ روزہ رکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف و عنایات کی مورت بنتا ہے اور سحر و افطار میں کھا پی کر انعام و نوازش کا مستحق قرار پاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری و افطاری کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری اس لیے کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطار میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہو۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ بعض طبیعتیں حد درجہ احتیاط پسند ہوتی ہیں، مگر سحری و افطاری میں حد درجہ احتیاط کی وجہ سے روزہ کافی لمبا ہو سکتا ہے جو لوگوں کے لیے باعث پریشانی ہوگا، اس لیے سحری میں اور افطاری میں جلدی کو مستحب قرار دیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ضروری احتیاط بھی چھوڑ دی جائے اور آدمی سحری میں اتنی تاخیر اور افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے کہ روزہ ہی مشکوک ہو جائے۔
سحری میں ایسی تاخیر اور افطار میں اتنی جلدی جس سے روزہ ہی مشکوک ہو جائے وہ جائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھجور سے سحر و افطار کرنے کی ترغیب دی اور کھجور نہ ہونے کی صورت میں پانی سے افطار کرنے کی ترغیب دی ہے، جس کی وجہ سے علماء اکرام نے کھجور اور کھجور کی عدم موجودگی میں پانی سے افطار کو مسنون قرار دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنے کی ترغیب دینا در حقیقت امت پر شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ خالی معدہ میٹھی چیز کو زیادہ قبول کرتا ہے اور جسم کو اس سے اور چیزوں کی بنسبت زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پانی کا استعمال تو معدے میں دیر سے پیاسا رہنے کی وجہ سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ شروع میں تھوڑا پانی استعمال کرنے سے معدے میں تری پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد میں کھائی جانے والی غذا زیادہ صحت بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ایک جسمانی فائدہ ہوا۔ کھجور اور پانی کے ایک ساتھ استعمال سے کچھ ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے جو قلب کے اصلاح میں بھی مؤثر ہے۔ اہل اللہ پر یہ تاثیر مخفی نہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی افطار میں کھجور یا پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی ادائیگی سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتیں تو چند چھہاروں سے ہی افطار کر لیتے، اور اگر چھہارے بھی نہ ہوتے تو آپ پانی سے افطار کر لیتے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھجور اور پانی کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں جب کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے، اس لیے کہ کھجور میں برکت ہے، پس اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی میں نہایت پاک چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور مومن کے لیے کیا بہترین سحری ہے۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ رمضان میں آپ کی نمازیں باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتیں۔ اس سلسلے میں بعض روایات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے جس کا وجود کا حکم نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نمازی تراویح پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اس سے ثواب کی امید رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی عمل رہا۔ دور صدیقی اور ابتدائے دور فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات جب آپ نے نماز پڑھی تو مقتدی زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ نماز تراویح کے لیے تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا، میں نے تمہارا وہ شوق دیکھا جس کا مظاہرہ تم نے رات میں کیا، اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں تم پر نماز تراویح رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ چند رات تراویح بعد جماعت پڑھی، پھر جب لوگوں کا شوق دیکھا تو اس اندیشے سے جماعت ترک کر دی کہ کہیں تراویح بعد جماعت فرض نہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام اگرچہ ترک کر دیا، لیکن خود بھی رمضان کی راتوں میں نمازوں کی کثرت رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، چونکہ تراویح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز بعد جماعت پڑھائی تھی اور پھر فرض ہونے کے خوف سے اس کو ترک کر دیا تھا، آپ کی وفات کے بعد فرضیت کا اندیشہ تو ختم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں چند سالوں کے بعد اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی طریقے کے مطابق شروع کر دیا، جسے صحابہ کرام نے پسند فرمایا اور وہی طریقہ امت میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، بہرحال تراویح رمضان کا بہت اہم اور مبارک عمل ہے۔ اس کی ادائیگی مغفرت کا ذریعہ اور باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے غفلت بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آدمی رمضان کے آخری عشرے کی برکتوں اور سعادتوں سے خود بھی زیادہ سے زیادہ حصہ پائے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ محترم ناظرین، دنیا کی بھلائیوں میں ہم اپنے گھر والوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو پھر ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے بھی ان کی فکر کرنی چاہیے۔ رمضان کے بابرکت مہینے کو قرآن پاک سے بڑی مناسبت ہے۔ قرآن پاک کی تصریح کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ کلام کو لوح محفوظ سے سب سے آخری آسمان پر اتارنے کے لیے اسی مبارک مہینے اور اس کی بابرکت رات شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ احادیث سے بھی قرآن کریم اور روزے میں خاص تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ وارد ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس بندے کو کھانے اور خواہشات سے روکا، لہٰذا تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا، یعنی راتوں کو جاگ کر تراویح اور نفلوں میں قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دونوں ہی کریں گے۔ محترم ناظرین، راتوں کو نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ رمضان میں آپ کا یہ معمول مزید بڑھتا جاتا تھا۔ پھر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاص طور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن کریم سنتے اور سناتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق کی نفع رسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور بھی زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم سناتے تھے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہوتا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نہ صرف تلاوت کیا کرتے بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن بھی سنایا کرتے تھے۔ لہٰذا رمضان کریم میں حفاظ کرام قرآن پاک کے سننے اور سنانے کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ دوہرے اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک اجر قرآن کریم سننے اور سنانے کا اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو زندہ کرنے کا ہے، لہٰذا اس عمل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ذکر و تلاوت، دعا، تسبیح اور نماز کی کثرت و اہتمام کے ساتھ اپنی بساط بھی زیادہ سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اسی لیے آپ کی فطرت اعلیٰ اخلاق کے بہترین سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ رمضان تو خیر رمضان ہی ہے، آپ اپنی عام زندگی میں بھی بدگوئی، غیبت، بہتان اور بےہودہ اور فضول قسم کی باتوں سے ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ آپ امت کو بھی ان برائیوں سے دور رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ لوگوں کو ان سے آگاہ کرتے۔ رمضان میں خاص طور پر ان سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے ان برائیوں سے پرہیز کیے بغیر روزہ ضابطے میں گوادہ ہو جاتا ہے، مگر روزے کے جو فوائد و ثمرات ہیں، اس کی اصل جو روحانی برکتیں ہیں اور اس کے ذریعے ہمارے نفس کی جس طرح کی تربیت مقصود ہے، وہ ان برائیوں سے بچے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بےہودہ اور فحش باتیں نہ کرے اور نہ حماقت اور نہ دانی کرے
اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ کہہ کر کنارہ کش ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان گزارنے والوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جس کے لیے اس مہینے اور سال کے دوسرے مہینوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ شخص ناکام اور نامراد ہے۔ دوسرا وہ جو عابد ہے، صرف عبادت کرتا ہے، اس کو رمضان کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ گزرتے ہی اس کا جوش و خروش کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پہلی والی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ اس مہینے کو غنیمت جان کر اس دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس کی پچھلی اور بعد والی زندگی میں نمایاں فرق پیدا ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے یہی لوگ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام تھے۔ رمضان کے دوران انہی بزرگ ہستیوں کے معمولات اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنے معاملات کو ترتیب دینے کے لیے اپنے اوقات کار مرتب کر لیتے اور اپنا وقت ضائع ہونے سے بچا لیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے محفوظ رہو۔ اس روایت کے راوی طلیق جب روزے سے ہوتے تو اپنے گھر سے صرف نماز کے لیے نکلتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھیں، خادم کو تکلیف دینے سے باز رہو، اور تمہارے روزے کے دن تم پروقار ہو، تم اپنے روزے اور افطار کے دن کو یکساں مت بناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا، بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو قسم کھانے سے بھی ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابن شیبہ نے ابو المتوکل سے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جب روزہ رکھتے ہیں تو مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتی تھی، خصوصاً آخری عشرے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اصحاب صفہ کو کھانا پیش کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں میں سے معاشی لحاظ سے کمزور لوگ تھے جو مسجد نبوی میں بسیرا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، علقمہ بن سفیان بن عبداللہ ثقفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 خیمے لگوائے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے افطار لے کر آتے تو ہم پوچھتے، بلال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا؟ وہ کہتے ہاں، وہ تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں افطار کرنے کے بعد ہی آیا ہوں۔ اور پھر ہم بھی کھاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سحری بھی لے کر آتے تھے۔ محترم ناظرین، انسان کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ممکنہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی شکل پیدا ہو سکے۔ اس نقطۂ نظر سے رمضان کے مبارک سعادتوں کو بہت احتیاط اور پورے دھیان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے متعدد ہدایات ہیں۔ لوگ عام طور پر ان ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کو اگر ترتیب بار دیکھا جائے تو ان ہدایات میں حسب ذیل امور اضافی اہمیت کے حامل ہیں اور زیادہ اہم ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک نفل نماز پڑھنے کا مطلب ایک فرض کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے رمضان میں نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تہجد کے وقت 2 یا 4 رکعت نوافل ضرور پڑھ لیں، اور مغرب کی سنتوں کے بعد 2 یا 6 نفل کا اہتمام کرنے کی کوشش بھی کریں۔
ساتھ ہی اشراق کی نماز کو کم از کم رمضان المبارک میں اپنا معمول بنا لیں، اور اس کے علاوہ بھی حسب موقع جب موقع ملے تو نوافل کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک تلاوت قرآن پاک سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا۔ رمضان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے، اور ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کریم کو قرآن پاک سے بڑی مناسبت ہے۔ اس لیے کم از کم رمضان المبارک میں 3 پارے ہر دن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان میں تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہ کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد جب سہولت ہو تلاوت کر لیں۔ اسی طرح قرآن مجید سے شغف اور تعلق میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ذریعے کا جو ذخیرہ جمع ہوگا اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ دیں۔ محترم ناظرین، تیسرا ضروری کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ ویسے تو سب کی مدد کریں، لیکن خاص طور پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ رمضان المبارک کا ایک نام شہر المواسات ہے، یعنی ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں دوسروں کی خبر گیری کرنا اس ماہ کے مقاصد میں سے ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اس مہینہ میں صدقہ اور فطرانہ واجب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت سے لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور صاحب مال ہیں تو اپنے مال میں سے ضرور زکوٰۃ نکالیں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے اور باقی عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔